نحمدہ ونصلیہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 7واں پارہ جز 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے اور آج انشاءاللہ ہم 72 سے سٹارٹ لیں گے۔ 71 میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ ان معبودوں کو، ان بتوں کو تم کیوں پوجتے ہو؟ یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ان بتوں کو فالو کرے گا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کو صحرا میں آواز دی جاتی ہے اس کے شیاطین کی طرف سے، شیاطین دوستوں کی طرف سے، ہماری طرف آ، اور وہ بغیر کسی سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کسی انسان کو دے۔ اللہ حکم کیا دیتا ہے؟ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ آیت نمبر 71 یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 72 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن، اور یہ کہ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو۔ اور کیا حکم اللہ دے رہا ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے کیا بتایا کہ تم رب العالمین کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اب مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ ہم سب کے لیے حکم ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کس چیز میں ہے؟ صرف منہ سے نہیں، بھائی میرا تو دل بڑا صاف ہے اور میری تو دل کا پردہ ہے تو اس لیے مجھے عبایا پہننے کی اور یہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نا ہم لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا۔ نہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا، اور پریکٹیکل بننے کے لیے جب آپ اللہ کے فرما بردار ہو گئے ہیں، پہلا پوائنٹ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کرنا ہم سب پہ لازم ہے، فرض ہے۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو۔ نماز کی پابندی ریاکاری کے لیے نہیں، شو آف کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگ کہیں فلاں کتنا زیادہ نمازی ہے۔ واتقوہ، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی رضامندی کے لیے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، رب سے ملاقات، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اس سے بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی بات سننے کو جی چاہتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو لیکن ہم بھاگتے ہیں اس کے پیچھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کو بنا کر اس کو چھوڑ نہیں دیا، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ واتقوا، اور ڈرو اس سے، وہو الذی، اور وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی تم عبادت کرو گے اور جس سے تم ڈرو گے، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ کس دن؟ جی، قیامت کے دن۔ کون ہے یہ رب؟ کون ہے یہ اللہ جس کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کی فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہو الذی، اور وہی ذات، وہی اللہ، کون؟ خلق السماواتی، جس نے پیدا کیا سماوات کو، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نماز کے بعد، دعا یا ویسی جو بھی دعا ہو، زیادہ تر تو ظاہر ہے دنیاوی ہی ہوتی ہے، لیکن دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی تسبیحات پڑھی جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انت الحق، اللہ تو حق ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وقولک الحق، تیری بات سچی ہے، ولقاؤک الحق، اور تجھ سے ملاقات سچ ہے، والجنت حق والنار حق والساعۃ حق، کیا کیا؟ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، والساعۃ حق، اور قیامت کا دن آ کر رہنا ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، والنبیون حق ومحمد حق، اور اس کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟
نبیوں نے آ کر ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے ہم تک یہ علم پہنچ چکا. بے شک اے اللہ تو سچ ہے اور اس آسمانوں کو اور ان زمینوں کو تو نے سچ کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ اور جس دن یقولو اور اس دن یقولو جب وہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جائے گی. قولہ الحق اس کی بات سچی ہے. آسمان اور زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی کن فیکون کہہ کے پیدا کیا. اللہ نے یہ زمین اور آسمان بنانے کے لیے کوئی مزدوروں کا استعمال نہیں کیا. وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین میں ہم یہ پڑھتے ہیں جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جسٹ ارادہ، وہ اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ نے زمین اور آسمان کو بھی ایسا ہی پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت بھی جب آئے گی اس کے صرف کن کہنے کی دیر ہے. کن ہو جا، قیامت برپا ہو جائے گی. قولہ الحق اس کی ہر بات سچی ہے. دلیل ہے اس بات کی، اس قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ہر حکم سچا ہے. اگر آپ کو سچ کی تلاش ہے، اکثر ہم لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کام ہے کروں یا نہ کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے. کھولیں قرآن کھول کے دیکھیں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. کس سے آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے، بزنس کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، قرض دینے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے. شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، کیا کیا چیز میں گنواؤں آپ کو. قولہ الحق اس کی ہر بات سچی ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کی بادشاہت ہے اس دنیا میں بھی. اور جس دن یوما جس دن ينفخ فی الصور پھونکا جائے گا سور میں، تو کیا ہو جائے گا؟ جب سور میں پھونکا جائے گا قیامت کا آغاز، سٹارٹ. قیامت کا سٹارٹ کس سے کیا جائے گا؟ سور پھونکنے سے. اس دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے. اور اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، آخرت کے دن کا. اور کیا ہے؟ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے کس چیز کو؟ پوشیدہ کو، اور والشہادہ اور ظاہرہ کو. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا بھی چھپا کے رکھیں، ہر راز سے باخبر. وہ ہوا اور وہی ہے الحکیم الخبیر، حکمت والا، خبر رکھنے والا. ہر چیز کی اس کو خبر ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے، ایک پتا بھی جب گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے پتے نے کب گرنا ہے، کہاں گرنا ہے، اور گر کے کہاں کہاں تک اڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے. اب اگلی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. کیوں؟ کیونکہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد تھے، جن سے ساری بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے سب ان سے آگے چلا. بنی اسرائیل میں تقریباً more than 60,000 انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے. اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کو پیدا کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی، شرک، مشرکوں کا معاشرہ تھا. سب لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے 5000 بت 5000 بت انہوں نے بنا رکھے تھے ڈیفرنٹ ناموں کے. تو 5000 ابھی دیکھیں زیادہ نہیں لگتے، لیکن وہاں کی آبادی جو تھی وہ 2,50,000 2,500 2,50,000 لوگ تھے. تو ان کے لیے 5000 بت بہت زیادہ ہیں. اس وقت 3 فرقے تھے ان کے معاشرے میں. کون سے؟ پہلا تھا امیلو. امیلو جو ہے یہ حکمران طبقہ تھا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی سے تھا. اسی طرح ایک اور مشکینو تھا. مشکینو میں بزنس مین قسم کے لوگ تھے، تجارت پیشہ، اور سب سے نچلا طبقہ جو غلاموں کا تھا وہ تھا آرد. اس میں غلام، مزدور اور اس قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا. آزر کیا تھا؟ ایک بت تراش، بہت ماہر بت تراش. کہتے ہیں نا فلاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں بہت بڑا بزنس مین ہے. وہ بہت بڑے بت تراش تھے، بتوں کو تراشا کرتے تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، ایک بت تراش، ایک مشرک کے گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں. سبحان اللہ. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. تو ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ اگر ہم اس کو ایسے لیں، مردہ سے زندہ، ایک مشرک سے نبی بیٹا پیدا ہوا. باپ تو تھے نا، اس دنیا میں آنے کا وسیلہ انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. اور اسی طرح زندہ سے مردہ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، 950 سال تک انہوں نے اللہ کی تبلیغ کی، لیکن ان کا بیٹا کون تھا؟ مشرک، کافر، کافروں کا ساتھ دینے والا، اور پھر وہ ڈوب بھی گیا تھا. کنان اس کا نام تھا. تو یہ آیت بڑی فٹ آتی ہے اس پہ. اینی ویز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا اور دیکھا کہ اچھا باپ کیا کر رہا ہے، ہر طرف بت ہیں، ان کو مزہ نہیں آیا، کہتے ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. پھر ان کو خیال آیا کہ یہ جو بت بنائے جاتے ہیں، جس مٹیریل سے یہ بنائے جاتے ہیں، اور ان کو اتنا پوجا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، آیا یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اور اس پہ انہوں نے بہت غور و فکر کی. سورہ مریم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، آیت نمبر 41 سے 48 تک. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. آپ ذکر کیجئے اس کتاب، اس قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا. کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ ایک سچے نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. خلیل اللہ، اللہ کے دوست. ہمیں کتنا مان ہوتا ہے اپنے دوست میں، فلاں میرا دوست ہے، آپ کو پتہ ہے. اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ہم بھی بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، بھئی وہ میرا دوست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا شان ہے آپ کی، کیا خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو جس کو اللہ دوست بنا لے تو ہے نا کوئی کام، کوئی ایسی بات ہے نا اس میں کہ جس کو اللہ اپنا دوست بنا رہا ہے. اس قال لابیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ میں آپ کو سورہ مریم کی آیات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہمارا سبق نہیں ہے، اس کا ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو کہ آیت نمبر 41 سے 48 تک. اس قال لابیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان. کیا بات کر رہے ہیں؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. یہ کس کی آپ عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بت ہے اور بت سے مانگا جا رہا ہے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. کیا دے گا یہ بت جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کچھ دے سکتا ہے؟ اب ان کے ذہن میں یہ آیا، ماشاءاللہ دیکھیں نا ان کی اپنی سوچ، کہ اے ابا جان، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے باپ سے. یہ نہیں ایک دم سے بت اٹھایا اور توڑ دیا اور غصہ کرنا اور چلانا شروع کر دیا، نہیں. وہ اپنے باپ سے پوچھیں بڑے اچھے، بہت پیارے انداز، یا ابتی، اے ابا جان، یہ کس کی آپ عبادت کرتے ہیں، کس کو آپ پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں. یا ابتی، اے ابا جان، کیا؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، بس آپ میری بات سنیں پلیز، میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. فاتبعنی، میری بات سنیں آپ. کیا؟ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدھا کام کیا ہے، آپ کا راستہ میں درست کرتا ہوں. انداز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، ایک مشرک کا بیٹا اس سے بات کر رہا ہے، اور کتنے تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ ایک دم سے اس نے یہ نہیں کہا یو آر رانگ، غلط کہہ رہے ہیں آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں. نہیں، آپ غلط نہیں. وہ ان کو پہلے بہت طریقے سے بتا رہے ہیں کس کی آپ عبادت کرتے ہیں، کس کو پوچھتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں.
اور میرے پاس وہ علم آ چکا جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری بات سنیں. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اور میں آپ کو سیدھا راستہ بتانے لگا ہوں. کیا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، آپ کیا کریں؟ نہ آپ پوجیں شیطان کو. اب بتوں کو شیطان کا نام دے رہے ہیں. شیطان نے سجھایا ہے آپ کو. زین للناس، سجا دیے گئے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال. کس کا کام ہے یہ؟ شیطان کا. وہ بتاتا ہے کہ جو تم برا کام کر رہے ہو بڑا اچھا کر رہے ہو. اور بتوں کی محبت شیطان نے تم لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. لیکن شیطان کون ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، تو آپ اس کو فالو کر رہے ہو. یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب آپ کو آ لے گا اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، کیونکہ شیطان کو بھی عذاب ہونے والا ہے. تو اگر آپ اس کے راستے کو فالو کریں گے تو آپ اس کے دوست ہوئے، تو جو اس کا انجام ہوگا وہ آپ کا بھی انجام ہوگا. اب باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، باپ نے کہا، قال، آزر نے جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، اراغب، کیا تو باغی ہو گیا ہے، انت ان آلہتنی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں کی نافرمانی کرنے لگا ہے، تو باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے تو. وَلَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اور البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے تھوڑی مہلت تو دے. بچہ جب بات کرتا ہے کیا کہتے ہیں، ابھی میں آئی تیری خبر لیتی ہوں. میں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، میرے بتوں کی نافرمانی کرتا ہے، تھوڑا وقت دو مجھے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں، سلام علیکہ، سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر. سامنے والا آپ کو پتھر مارا ہے اور آپ کیا کہیں، سلام علیکہ. آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت سے، پیار سے، محبت سے، سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر. اور سأستغفرک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. کس بات کی بخشش؟ جی، بتوں کے پوجنے کی، جو آپ غلطی پر ہیں اور میری بات نہیں مان رہے. تو میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. انہ کان بحفیہ، بے شک میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، بے شک میرا رب مجھ پہ بہت مہربان ہے. اور اب میں کیا کرنے لگا ہوں، اب وہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. کیا کرنا ہوں میں، وَآتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں تم کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. سلام علیکہ، پہلے سلام کیا، پھر کیا کہا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب مجھے پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کرنا، اٹ مینس باپ ماننے والا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں، بس میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں ان بتوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں جو آپ کے الہ ہیں. وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. عسا، امید ہے کہ کیا ہوگا، اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ، میں نے اپنے رب سے جب بھی مانگا میں بدبخت نہیں ہوا، میں نامراد نہیں ہوا. بے شک میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا ہی دے گا. اور اب اللہ نے ان کو کیسے سیدھا راستہ دکھایا، یہاں انشاءاللہ اب ہمیں یہاں ڈیٹیل ملے گی. کیا بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 74. وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزر، اپنے باپ آزر سے بات کی. کیا کہا، أَتَتَّخِذُ، کیا تم بناتے ہو، أَصْنَامًا، بتوں کو، آلہہ، الہ، کیا تم بتوں کو اپنا الہ بناتے ہو. انی، بے شک میں، اراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں، کھلم کھلا غلط کام آپ کر رہے ہو. پھر جب وہ چھوڑ گئے، پوچھ رہے ہیں، اب وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے کون ہے
بتوں کو تو انسان بنا رہا ہے، کون ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی؟ اور جو بھی اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے اپنے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری دکھائے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات۔ دیکھیں جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس دنیا میں جو سرویز ہو رہے ہیں اور جو ریسرچ ورک ہو رہا ہے یہ تو بہت غلط کام ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ قرآن میں خود دعوت دیتا ہے، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں۔ چلو پھرو سے مطلب ایک تو وہ سیر ویر کرنا ہے، لیکن چلو پھرو بھی ریسرچ کرو، دیکھو کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، کیسے پودا اگتا ہے، کیسے آسمان کی نیلی چادر اللہ نے اوپر تھام رکھی ہے بغیر کسی ستون کے۔ زمین کو دیکھو کیا کچھ کرتے ہیں ہم زمین سے، اور کتنا کچھ ہم اس سے نکال سکتے ہیں، کتنا کچھ ہم اس پہ لگا سکتے ہیں، لیکن سب کام کیسے کرنے ہیں؟ انسانیت کے فائدے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی تلاش میں ہیں، اب وہ اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، رب کہاں ملے گا مجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات تاکہ اس کو رب کی پہچان ہو جائے۔ کس لیے؟ وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین رکھنے والوں میں سے، تاکہ ان کو یقین آ جائے کس بات کا؟ کہ بے شک بتوں کا ذہن میں کیا آیا، یہ تو نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کھاتے ہیں، تو رب کون ہے؟ کہاں ہے یہ الہ؟ کدھر ملے گا یہ الہ؟ اب وہ اپنی ریسرچ انہوں نے شروع کر دی۔ فلما، پھر جب جنّا چھا گیا علیہ اس پر، اللیل رات، ویژولائز کریں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، رات کا وقت ہے، رات چھا گئی ہے، رآ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کس چیز کو؟ کوکبن، ایک ستارے کو، چمک رہا ہے ستارہ۔ دیکھیں جب رات کا انیشیل سٹیج ہوتا ہے تو سب سے پہلے ستارہ دکھائی دیتا ہے، وہ ستارے کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں غور و فکر۔ وہ کسی لیبارٹری میں نہیں گئے، اسی زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب کی تلاش، کہاں سے رب ملے گا؟ کون ہے یہ جو دنیا کے انتظامات چلا رہا ہے، آسمانوں کو چلا رہا ہے؟ رآ کوکبن، دیکھا اس نے ایک ستارے کو، قالا، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ سوالیہ انداز، ھذا ربی، ایک تو یہ ھذا ربی یہ میرا رب ہے، نہیں جی ھذا ربی یہ میرا رب ہے، کیا کی یہاں عربی نہیں ہے لیکن مطلب یہی بنتا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما، پھر جب افلا، وہ ڈوب گیا، کیا چیز؟ ستارہ۔ قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لا، نہیں، احب، میں محبت کرتا، آفلین، ڈوبنے والوں سے۔ یہ تو ڈوب گیا، ڈوب گیا مینز آرام فرما رہا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آرام فرماتے ہیں؟ سنتم ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور نہ اس کو دنیا اور زمین اور آسمان کے انتظامات تھکا سکتے ہیں۔ اللہ تھکتا نہیں ہے۔ ستارہ تھک گیا، وہ ڈوب گیا، اس کا ٹائم اتنا ہی تھا۔ فلما، پھر جب رعل قمرا، جب اس نے دیکھا چاند کو، نمبر 2، سٹیپ نمبر 2، ریسرچ ہو رہی ہے، رب کی تلاش ہو رہی ہے۔ سٹیپ نمبر 2، جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغن، چمکتا ہوا، چاند چمک رہا ہے، قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما، پھر جب افلا، وہ بھی ڈوب گیا، قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لئن، البتہ، اگر، لم یہدنی، نہیں ہدایت دی مجھ کو، ربی، میرے رب نے جس کی مجھے تلاش ہے، لأکونن، البتہ میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ کون تھے گمراہ؟ جی، کس کی قوم؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی اس وقت ضالین، گمراہ ہو چکے تھے۔ جی، پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب، اب چاند ڈوب گیا، جب چاند ڈوب جاتا ہے تو کس کی باری آتی ہے؟ جی، دن نکل آیا، ساری رات اسی طرح سے گزر گئی،
رزلٹ نہیں آیا. اب کیا کرنا ہے؟ مزید محنت کی جا رہی ہے. کہاں دیکھا گیا؟ فلما، پھر جب، رأى الشمس، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، اور زیادہ چمک رہا ہے، سورج تو زیادہ بڑا ہے نا. قال، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. سب سے مینس کس سے بڑا؟ جی، ستارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے، اور اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کر دیا ہے. پھر اس کو رب ہونا چاہیے. فلما، پھر جب، افلت، وہ بھی ڈوب گیا، سورج بھی ڈوب گیا. قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، انی، بے شک میں، میں بریء ذمہ ہوں، مما، اس سے، تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اعلان کر دیا گیا، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے. کون ہے الہ؟ وہ جو ان سب کو بنانے والا ہے. اب سمجھ آئیے آپ کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے اللہ کی پہچان کی. آج کل کا انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود بہت کنفیوز ہے. کیوں؟ کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات، کون سی آیات؟ قرآن کی بھی، اور آیات نشانیوں کو بھی کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہمارے بچوں کو بھی ہو جائے. پھر ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ان بیچاروں کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کو بتائیں، کیا شاپنگ کرنے جا رہا ہے، کوئی ایک فروٹ اٹھا کے پکڑا کے بچے کو بتائیں، یہ دیکھیں، اس سے اس کو سمجھائیں. رب کی پہچان کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کھول کے اور بچے کے دماغ میں اس کو ڈرل کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل کے بچے بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں. ان کو پریکٹیکلی چیز چاہیے، سائنٹیفک طریقے سے ان کو سمجھانا ہے. بتائیں ان کو یہ درخت، یہ پودے، یہ پھول کہاں سے آئے. سیڈ کس نے ڈالا؟ ہم انسانوں نے. لیکن زمین کے ساتھ اس کا جو حشر ہوا زمین کے اندر، وہ کس نے کیا؟ وہ رب نے کیا. وہ ہم نہیں کر سکتے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اسی سے ہم سمجھا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریسرچ کیا، تارا، چاند، سورج، سارے سٹیپس کراس کرنے کے بعد ایک پوائنٹ پہ پہنچے، رب کون ہے ان سب کا مالک. کیونکہ یہ تو ڈوب جاتے ہیں. اور رب کون ہے؟ جو نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے. خالق، مالک، مدبر. اور بہت خوبصورتی سے کیا کہا، انی، بے شک میں، وجہتو، پھیر لیا میں نے، وجہیا، اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، حنیفا، حنیفا، یکسو ہو کر. یکسوئی مینس وتھ فل کنسنٹریشن. میں کنسنٹریٹ کرتا ہوں اس ایک رب پر. مجھے اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تارے میں اپنا رب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے سورج سے اور نہ مجھے چاند سے امپریس ہونا ہے. مجھے کسی اور الہ سے امپریس نہیں ہونا. حنیفا، انڈر لائن کریں اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی عبادت کی حنیفا، یکسو ہو کر، قلب سلیم کے ساتھ، ایک مکمل دل کے ساتھ. اس میں کسی قسم کا کریک نہیں تھا. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. اپنی قوم سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. کتنے لوگ تھے؟ 2,50,000 لوگ. اب لوگوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم نے علی اعلان بیزاری کر دی ہے، ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، وحاجہ قومہ، اور لڑائی کی اس سے اس کی قوم نے، جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے. اور یہی طریقہ رہا ہے تقریباً ہر نبی کا. جب بھی نبی نے اعلان توحید کیا، اے عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں نے کیا کہا؟ لڑائی کی. کیا کہا؟ کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا اول فول بک رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے
جب اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے کیا کہا؟ اے ہود، ہمیں تو لگتا ہے تجھے ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے. مار پڑ گئی ہے مینس بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے تجھ کو، اس لیے تو عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا ہے، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی طرف بلاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو قوم نے ان سے لڑنا شروع کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کریں گے؟ قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اتحاجونی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم مجھ سے لڑائی کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، جب کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے. میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے، اس لیے تم مجھ سے لڑتے ہو، اس لیے مجھ سے جھگڑتے ہو. ولا، اور نہیں، اخاف، میں ڈرتا، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی، ساتھ اس کے. ہود علیہ السلام سے قوم نے کیا کہا؟ تمہیں ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے. ان سے بھی کہا ہوگا، کیونکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کس لیے نہیں ڈرتا؟ کیونکہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. الا، مگر، ان یشاء ربی شیئا، جو کچھ بھی میرا رب چاہے گا. اگر رب چاہے تو ان کا ڈر میرے دل میں ڈال دے. آزمائش ہوتی ہے نا ڈر کی بھی. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے خوف کے ساتھ، خوف، والجوع، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان کے ساتھ، والانفس، اور جانوں کے نقصان کے ساتھ، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ. 5 آزمائشوں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب نے ہدایت دے دی ہے، میں نے رب کو پہچان لیا ہے. تمہارے بت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہاں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ تم لوگوں کا ڈر میرے دل میں ڈال دے یا تم لوگ مجھے تکلیفیں دینا شروع کر دو. وہ رب کی رضا سے ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کو سب پتہ ہے کون کس دل سے اس کی عبادت کر رہا ہے، کس کا دل سلامت ہے اور کس کے دل میں شرک کی وجہ سے کریکس پڑ گئے ہیں. افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں اس سے بھی نصیحت نہیں ملتی کہ جو کرتا ہے رب کرتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے باوجود تم بتوں کو پوچھتے ہو. وکیفا، اور کیسے، اخاف، میں ڈروں. کیوں میں ڈروں؟ ما اشرکتم، اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. جن کو تم شریک، کس سے؟ بتوں سے. میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ ولا، اور نہ، تخافون، تم ڈرتے ہو، انکم، بے شک تم، اشرکتم، تم شریک کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ. کس چیز کو؟ بتوں کو. ما لم، جو نہیں ہے، کیا؟ ینزل، اتاری، بھی، ساتھ اس کے، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل. اللہ نے ان کے ثبوت میں کہ یہ کوئی الہ ہو سکتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے. تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کا پتہ کہاں سے ہمیں چلتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے لوگ، ان کی قوم، کوئی میلہ ویلا، کوئی فیسٹیول تھا، وہاں چلے گئے. ان سے کہا تم بھی چلو. نے کہا نہیں، میں بیمار ہوں، مجھے نہیں جانا. واللہ عالم کہ وہ بیمار تھی، انہوں نے بہانہ بنایا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. اور جب وہ چلے جاتے ہیں، یہ مندر کے اندر گھس کے سب کو مار دیتے ہیں. کلہاڑی لے کے سب کو مارا، سب کو توڑ پوڑ دیا. مارنے سے پہلے ان سے کہا تم بولتے کیوں نہیں ہو، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو. ایک ایک سے بولتے، جواب دے نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے مارنا شروع کیا. سب کو قتل کر دیا. اور پھر کلہاڑی جو ہے وہ لے کے بڑے والے کے شولڈر پہ رکھ دی. جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر ایک نے کہا ہاں، ابراہیم ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کرتا تھا، چلو اس سے جا کے پوچھتے ہیں. وہ آئے، ان سے پوچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جا کے اس بڑے سے پوچھو، کلہاڑی وہاں پڑی ہوئی ہے. کتنی خوبصورتی سے بتایا جا رہا ہے، ماشاءاللہ. جا کے اس سے پوچھو. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کیسے جواب دے گا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو تم اس قسم کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، وہ تمہارے الہ ہیں۔ اور قرآن بتاتا ہے ان کے دل میں آیا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا اور نے کہا ایک بہت بڑی آگ تیار کرو اور پھینک دو اس ابراہیم علیہ السلام کو اس میں، اور لوگوں سے کہا سب لوگوں کے سامنے تیار کی جائے اور لوگ آ کے دیکھیں اس کا حشر، کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کی۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا میں تمہارے بتوں سے ڈروں؟ جبکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کس سے؟ میرے الہ سے، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو بتوں کو، ہاں کہ اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ وہ سچے ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ الہ کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق۔ بتوں نے کچھ نہیں بنایا۔ مالک، تم بتوں کے مالک ہو، بت تو تمہارے مالک نہیں ہے۔ مدبر، انتظامات کو چلانے والا، ایک بت اپنے آپ سے مکھی تک ہٹا نہیں سکتا، وہ کیا انتظامات سنبھالے گا؟ حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں کیا؟ فَأَيُّ، پھر کون ہے؟ فریقین، دو میں سے، ٹو گروپ، اب دو گروپس بن گئے نا، ایک ابراہیم علیہ السلام سچی توحید پر، اور دوسرا ان کی قوم جو شرک پر تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، کون ہے؟ فَأَيُّ، پس کون ہے؟ فریقین، دو گروپس میں سے، دو فریقوں میں سے، دو لوگوں میں سے، احق، زیادہ حقدار، بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ امن کا حقدار، امن مینز جو اللہ کی رضا حاصل کر لے، اس کے لیے قرآن کیا بتاتا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ جس نے بت کو اپنا الہ بنا لیا، کیا اس شخص کو امن ملے گا؟ یا جس نے رب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا الہ بنا لیا، اس کو امن ملے گا؟ کس کو امن ملے گا؟ توحید والے کو، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا۔ ویسے بھی ہم پڑھ چکے سورۃ النساء میں آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، کیا؟ ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہے گناہ معاف کر دے جس کے لیے وہ چاہے گا۔ لیکن شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں رائی برابر، رائی کا دانہ جو ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ، اس کے برابر بھی شرک ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے۔ ان نیکیوں کے پہاڑ کو دھول بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو امن اور دو خوف ان کو جمع نہیں کرتا۔ صحیح حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈر ڈر کے وقت گزارتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا میں خوف، قیامت کے روز خوف نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر قیامت کے دن بھی خوف ہو تو دو خوف ہو گئے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو خوف جمع نہیں کرتا اور نہ ہی وہ دو امن جمع کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں اٹس مائی لائف کہہ کے زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے روز ان کو ان کی چوائس کی لائف نہیں ملے گی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اب دیکھ لیں، ہر انسان اپنے آپ سے خود پوچھے، مجھے اللہ کا ڈر ہے یا مجھے انسانوں کا ڈر ہے؟ مجھے رشتوں کا ڈر ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا؟ کس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، استقامت دے کہ ہم اس کی رضا کے کام کریں۔ الذین، وہ لوگ جو آمنو، وہ ایمان لائے۔ اب سچے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کس پر؟ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، جس نے لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیا۔ کیا ہوگا؟ ولم، اور نہیں، یلبسو، وہ ملاتے ہیں، یہ ایمان والے سچے مومن نہیں ملاتے کس چیز کو؟ ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ ظلم سے مراد یہاں ہے شرک، انڈر لائن کریں اس کو۔ وہ لوگ جو اپنے ایمان میں اتنے سچے ہیں کہ اس میں شرک کی
ملاوٹ نہیں ہے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم الامن، انہی کے لیے امن ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں ان کے نام لکھے گئے، وہم، اور وہی ہیں، مہتدون، ہدایت حاصل کرنے والے۔ یہ ہے کامیابی کا راز۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ قیامت کے روز کامیاب کون ہونے والا ہے؟ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ اس لیے بہت احتیاط سے کام لیں۔ توحید لا الہ الا اللہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَتِلْکَ، اور یہ تھی کیا؟ حجتنا، ہماری حجت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری حجت تھی، یہ ہماری حجت تھی، یہ ہماری دلیل تھی۔ آتیناہا، دیا ہم نے اس حجت کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، اس کی قوم پر۔ حجت سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ حجت دلیل، حجت دلیل، ثبوت۔ کتنے کتنے ثبوت پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ بت الہ ہے، دیکھو، دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو تو ہر ایک نارمل عقل رکھنے والا، اگر زیادہ عقل مند نہ بھی ہو، اور اس سے کہا جائے یہ پتھر ہے، پتھر بول سکتا ہے، پتھر دیکھ سکتا ہے، تو انہیں بالکل سٹارٹنگ بیبی سٹیپس نہیں ہوتے، وہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا۔ تو اگر ہمیں بھی کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو ہم نے فتوے نہیں لگا دینے فلاں فلاں تو کافر ہے، فلاں وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کہو ہی مت۔ کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ کسی پیغمبر نے کسی سے ڈائریکٹلی نہیں کہا تم غلط ہو، نہیں، دلیل سے سمجھائیں اس کو۔ اگر کوئی غلطی پر ہے آپ اس کو دلیل سے سمجھائیں تو وہ سمجھے گا بھی، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے۔ نرفعو، ہم بڑھا دیتے ہیں، بلند کرتے ہیں، درجات، درجوں کو، مرتبوں کو، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد درجات کے بلندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، ان کو امتحان میں ڈالا گیا، فَأَتَمَّهُنْ، پس وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سارے امتحانات، سارے سٹیجز کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا، اس کو پار کر لیا۔ تو جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام تو ملتا ہے نا۔ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں رہتی دنیا تک۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی نماز پڑھی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس میں کیا جائے گا۔ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک امام بنانے والا ہوں۔ اور یہ امامت کا کراؤن ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، لیکن باپ تھے آگے سے بولتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالم بچوں کے لیے نہیں ہے، نافرمان اولاد کے لیے کوئی انعام نہیں۔ انعام کس کو ملے گا؟ جو تیری طرح کی فرما برداری دکھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم درجات کو بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ درجات کی بلندی کیسے ملتی ہے؟ امتحانات میں سے گزر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے امتحانات سے گزارا گیا؟ بہت سے۔ پیرنٹس، کوئی بچہ اپنے پیرنٹس سے جدا ہونا چاہتا ہے؟ ساری دنیا چھوٹ جائے، نہیں، میری ماں کا پلو نہ چھوٹے مجھ سے، ہے نا؟ اللہ نے بس ایسا ایک دل میں ڈال دیا ہر بچے کے لیے، ہر بچے کی پناہ گاہ اس کے پیرنٹس۔ دنیا بھر آپ پھرتے رہیں، ایک ماں سے دو باتیں آپ کی ہوں گی، دل کو آپ کو سکون ملے گا۔ ان کو باپ نے کیا کہا؟ پتھر مار مار کے تجھے میں ہلاک کر دوں گا،
کتنا بڑا امتحان تھا. اور پھر سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے, آگ میں ڈال دیے گئے, وہاں سے اللہ نے آپ کو نکالا. پھر کیا ہوا؟ سب کو چھوڑ گئے. ایک اکیلے بندے, ماں باپ, ساری قوم, سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے. تو کیا اس قسم کے لوگوں کے درجات بلند نہیں ہوں گے؟ پھر اللہ نے ان کو کس کس امتحان سے گزارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک فل فلیج امت کی حیثیت رکھتے تھے. ایک بندے پوری امت. کہاں کہاں انہوں نے اپنے بچوں کو بسایا, اپنے رشتہ داروں کو. لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے, بھائی کے بیٹے تھے, ان کو کہاں بسایا, اور ان کی وجہ سے اللہ کی پہچان کتنے زیادہ لوگوں کو ہوئی, وہ ذریعہ بنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نرفع درجات, ہم بلند کرتے ہیں درجوں کو, من نشاء, جن کے لیے ہم چاہتے ہیں. لیکن اے انسان, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا درجہ بلند ہو تو امتحان کے لیے تیار ہو جا. گھروں کے کام چھوڑ کر ہمیں کلاس میں آنا ہوگا, ہمیں وقت دینا ہوگا, قرآن کھول کے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. پھر جا کے کیا ہوگا؟ درجات بلند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی محنت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ. کس لیے؟ تاکہ ہم خوبصورت دکھیں. ہوتا ہے ایسا. میک اپ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جب 3-4 بندے بیٹھے ہوں میں پرومیننٹ لگوں. اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ کپڑوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کی باڈی کور ہو جائے. لیکن ہمیں بیسٹ کپڑا چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہمارا درجہ. جی. تو اسی طرح اللہ نے جسم کے اندر روح بھی ڈال دی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے. اوپر سے ہم اتنے صاف, اتنے اجلے, اتنے پیارے, اور اندر سے گندے ہو رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے. اپنی روح کی صفائی کے لیے, اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کھولنا ہے, اس کو پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجات کو بلند کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. ان ربک, بے شک تیرا رب, حکیم علیم, وہ بڑی حکمت والا ہے اور وہ جاننے والا ہے کہ کس کے درجات کب کب بلند کیے جائیں. اب کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا, اور عطا کیا ہم نے, لہو, اس کو. کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہی کا ذکر چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والدین چھوڑنے پڑے, اپنی قوم چھوڑنی پڑی, اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا, اپنا وطن چھوڑنا پڑا. تو کیا وہ اکیلے ہو گئے؟ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے بندوبست کیا. کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا, اور عطا کیا ہم نے, لہو, اس ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق و یعقوب, اسحاق اور یعقوب. اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے. اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑھاپے میں اولاد دی. حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی. کہ ان کی بیوی حیران رہ گئی, بی بی سارہ, جب فرشتے آئے اور انہوں نے ان سے کہا, وَامْرَأَتُهُ, ان کی بیوی, قَائِمَةٌ, وہ کھڑی تھی, فَضَحَكَتْ, وہ ہنسنے لگی کہ یہ کیا مذاق کی بات ہو رہی ہے. فَبَشَّرْنَاهَا, ہم نے اس کو خوشخبری دی. کس چیز کی؟ بے اسحاق, اسحاق کی. وَمِن وَرَاءَ اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دے دی. کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا آپ کا بیٹا ہوگا, اور ساتھ میں یہ کہے کہ اس کا بھی بیٹا ہوگا. اچھا, ڈبل پیکیج, ڈبل خوشخبری ایک ساتھ سنائی جا رہی ہے. اور دیا ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا, سب کو ہم نے ہدایت دی. سب میز اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام, کیونکہ ان کی اولادوں میں ہم پڑھ چکے کتنے نافرمان لوگ بھی تھے. لیکن یہاں کلن سے مراد اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کلن یعنی وہ دونوں, دونوں کے دونوں, ہر ایک, ہدینا, ہدایت دی ہم نے. ونوحن, اور نوح علیہ السلام, ہدینا, ہدایت دی ہم نے, من قبل, اس سے پہلے, ومن ذریتہ, اور اس کی اولادوں میں سے بھی. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ پہلے. من قبل, اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی. 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے 950 سال تک, اور بہت کم لوگ ان پہ ایمان لائے. پھر اللہ نے ان پہ عذاب کس چیز کا نازل کیا؟ پانی کا طوفان آیا,
اور ایسا طوفان جس میں صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور جو اللہ کی اذن سے جن کو اللہ نے بچانا تھا صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے. اٹ مینز ان کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں سب ان کی اولاد میں آ گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی گئی ان سے پہلے. وَمِن